قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے دونوں ججز میں اختلافات کے بعد عدالتی قواعد کے مطابق معاملہ ریفری جج کو بھجوائے جانے کی بجائے چیف جسٹس قاسم خان نے اس کیس کو ازسر نو سننے کے لیے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا ہے، جس پر قانونی حلقوں کی جانب سے سخت حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ 19 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی سماعت کرنے والے نئے بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی ہوں گے، جبکہ ان کے ساتھ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کی تھی۔ بعد ازاں بینچ کے اراکین کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات اور فیصلہ ٹائی ہونے کے باعث شہباز کی ضمانت کا عمل رک گیا تھا۔ ڈویژن بینچ میں شامل دونوں ججز نے اپنے الگ الگ فیصلے تحریر کیے تھے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کرنے کا فیصلہ لکھا تھا، جبکہ جسٹس اسجد جاوید کھرال نے انہیں ضمانت دینے کی مخالفت کی تھی۔ بینچ کے دونوں اراکین کے فیصلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کو بھیجے گئے اور کیس ریفری جج کو بھیجنے کی سفارش کی گئی۔ تاہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریفری جج مقرر کرنے کی بجائے کیس کی سماعت کے لیے ازسر نو فل بینچ تشکیل دے دیا ہے، جو ضمانت کی درخواست پر ازسر نو سماعت کرے گا۔ خیال رہے کہ 14 اپریل کو شہباز شریف کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے منظور کی تھی اور یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دیا گیا تھا۔ تاہم 2 روز بعد صورتحال تب بدل گئی جب فیصلہ کرنے والے ججز کے درمیان اختلاف سامنے آیا اور شہباز شریف رہا نہ ہو سکے۔ شہباز شریف کی ضمانت کے تحریری فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے ججز نے ایک دوسرے پر تنقید بھی کی تھی۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سینئر سیاستدان کی ضمانت کا فیصلہ آنے کے بعد تنازع کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے اب ایک 3 رکنی بینچ اس کیس کو دوبارہ سنے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے شہباز شریف کی ضمانت کے معاملے پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں اختلافات کی بو آتی ہے۔ سیاسی اور قانونی حلقوں میں اس نقطے پر بحث ہو رہی ہے کہ ڈویژن بینچ میں فیصلہ ٹائی ہونے کے بعد معاملہ ریفری جج کے سپرد کرنے کے بجائے 3 رکنی بینچ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف حکومت شہباز شریف کی ضمانت کے حق میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 اپریل کو ڈویژن بینچ کے سربراہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں 50 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض شہباز شریف کی ضمانت کا باضابطہ اعلان ہوا، مگر اس کے 3 روز بعد تفصیلی فیصلہ مانگے جانے پر یہ کہہ دیا گیا کہ ڈویژن بینچ میں شامل جسٹس اسجد جاوید کھرال نے ضمانت کی مخالفت کی ہے، لہٰذا اب ریفری جج ہی ضمانت کا حتمی فیصلہ کرے گا۔ تاہم اس کے بعد ایک اور انہونی اس وقت ہوئی جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریفری جج کو معاملہ بھجوانے کی بجائے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، جو نئے سرے سے ضمانت کیس سنے گا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت کیس کو مزید لٹکانے کے لیے اب 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس اقدام پر قانونی اور سیاسی حلقے حیران و پریشان ہیں۔ سیاسی حلقے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر جسٹس اسجد جاوید کھرال پر حکومت کی جانب سے دباؤ آیا، جس کے باعث وہ ضمانت کے فیصلے پر دستخط کرنے سے انکاری ہوئے۔ واضح رہے کہ شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت پسندی کی پالیسی کے باعث وزیر اعظم عمران خان انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ 2.5 برسوں میں کپتان نے مزاحمت کی سیاست کرنے والے لیگی رہنماؤں کی بجائے مفاہمت پسندوں کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ شہباز شریف کو ایک نہیں بلکہ 2 بار نیب کے ذریعے گرفتار کر کے طویل عرصے تک سیاسی منظرنامے سے غائب رکھا گیا۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو بھی 20 مہینے تک پابند سلاسل رکھا گیا، جبکہ اسی دھڑے سے تعلق رکھنے والے خواجہ محمد آصف بھی تاحال نیب کی حراست میں ہیں۔ بعض سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے مفاہمتی دھڑے کو ریلیف دینا چاہتی ہے، مگر کپتان اس پالیسی کو اپنے خلاف ایک سازش گردانتے ہوئے شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کو مسلسل دیوار سے لگانے کے لیے کوشاں ہیں۔ شہباز شریف کی ضمانت کے مسئلے پر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ضمانت کے اعلان کے 4 روز بعد ایک جج کا اختلافی نوٹ سامنے آ جانا تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 4 دن سے عدالتی حکم لینے کے لیے جا رہے تھے، مگر ہر مرتبہ یہی جواب ملتا رہا کہ ابھی تحریری حکم لکھا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور ہونے، اس کا عدالتی ویب سائٹ پر باضابطہ اعلان ہو جانے اور ذرائع ابلاغ پر خبر نشر ہونے کے 4 دن بعد اختلافی نوٹ آنا حیران کن ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ضمانت منظور ہونے کا اعلان ہوا ہو لیکن تحریری حکم نامے پر جج کے دستخط نہیں ہوئے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے اور اس سے عدلیہ کی ساکھ کو مزید دھچکا لگا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون مخالف سینئر قانون دان اظہر صدیق ایڈوکیٹ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی عدالتی فیصلے میں ڈبل بینچ کا اختلافی نوٹ آ جانا کوئی انوکھی یا انہونی بات نہیں۔ اس طرح کے ڈیڈ لاک عدالت میں اکثر ہو جاتے ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس کیس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریری فیصلے کے پہلے صفحے پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت نے نہیں بلکہ ایک نائب قاصد نے عدالت سے باہر آ کر سنایا تھا۔ ماہر قانون اور سینئر وکیل میاں علی اشفاق کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ مختلف فیصلوں میں اپنے اختلافی نوٹ دیتی رہتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے اس کیس کے اختلافی نوٹ میں ایک جج نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔
इशफाक ने कहा कि दरख्वास्त ज़मानत के फैसलों के अलावा भी सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने इख्तलाफी नोट देते रहते हैं, लेकिन उनके बकौल इससे कबल ऐसी सूरत हाल पहले कभी देखने में नहीं आई जिसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज दूसरे जज के हवाले से इख्तलाफी नोट में ऐसे रिमार्क्स लिखे। वाज़ेह रहे कि रेफरी जज के हवाले से हाई कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि अगर दो रुकनी बेंच मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके तो अपना अलग अलग फैसला लिखकर चीफ जस्टिस को भेज दिया जाता है और चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी तीसरे जज को इस केस का रेफरी जज मुकर्रर कर दे। रेफरी जज केस को असरनो नहीं सुन सकता, ताहम पहले लिखे हुए दोनों जजेस के फैसले और केस फाइल को पढ़ने के बाद किसी एक जज की राय से इत्तफाक करता है। यूँ अक्सरियती राय वाला फैसला नाफिजुल अमल हो जाता है। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंचों में सामने आती है क्योंकि डिवीज़न बेंच में 2 जज ही होते हैं। इससे बड़े बेंचेस को फुल बेंच कहा जाता है क्योंकि इनमें जजेस की तादाद ताक होती है, तो किसी भी केस का फैसला टाई होने का एहतमाल नहीं होता। पाकिस्तान की हालिया अदालती तारीख में चंद एक बार ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जब केस रेफरी जज को भेजा गया। शहबाज शरीफ की ज़मानत केस में यही तवक्को की जा रही थी कि रेफरी जज के पास मामला जाएगा और वह जजमेंट्स पढ़ने के बाद अपना फैसला सुना देगा। ताहम शहबाज शरीफ का केस रेफरी जज को भेजने के बजाय 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। याद रहे कि नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के दीगर अरकान समेत कुल 16 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शवाहिद पर मुश्तमिल तारीखी तवील तरीन रेफरेंस तैयार किया है जो 58 सफ़ात पर मुश्तमिल है और तमाम मुलज़िमान को तकरीबन 5 लाख से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल शवाहिद की कॉपियाँ फराहम की गई हैं। नैब के मुताबिक रेफरेंस में शहबाज शरीफ और अहल खाना की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकम्मल तरीक़ाकार को एक्सपोज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुलेमान शहबाज और उनके फैलाए गए नेटवर्क की मुकम्मल तफसीलात वॉल्यूम्स की सूरत में तैयार की गई हैं। नैब ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ के बेनामी असासाजात की मालियत 7 अरब से ज़ायद पाई गई। मुतादिद बेनामी कंपनीज करोड़ों रुपए के शेयर्स और बेशुमार बैंक अकाउंट्स में शहबाज शरीफ की अरबों रुपए की मलकियत साबित हुई है। नैब ने इस केस में 4 अफराद को वादा माफ गवाह के तौर पर भी पेश किया है। ताहम यह केस 7 माह से नैब अदालत में चलने के बावजूद कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो पाई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।